بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان اور قرآن۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک بڑا برکت والا مہینہ رمضان المبارک آ پہنچا۔ اس مہینہ میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینہ تک عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض اور اس کی راتوں کو قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرے، وہ کام ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں ایک فرض ادا کیا، اور جو کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ رمضان المبارک میں ایک اور بہت ہی محتم بشان امر کا ظہور ہوا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آخری صحیفہ کا آخری رسول پر نازل ہونا ہے، جس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ غور تو فرمائیے کہ اول تو الہام زبانی ہی اپنے اندر کس قدر عظمت رکھتا ہے کہ وہ کلام الہی ہے، اور پھر کلام الہی بھی ایسا مکمل اور جامع کہ اس کے بعد کسی اور صحیفہ کی گنجائش اور ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی واسطے قرآن مجید کا رمضان شریف میں نازل ہونا رمضان کے لیے باعث شرف و عظمت ہے، اور قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، اور جبرائیل علیہ السلام کا رمضان شریف میں دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بزرگان امت محمدیہ کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو بتلاتے ہیں۔ لہذا اس مہینہ میں تلاوت قرآن کے معمول کو بنسبت دوسرے معمولات ذکر و شغل کے بڑھانا اور زیادہ کرنا چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ وہ رمضان المبارک میں سالکین کی تعلیم و تلقین خاص کو بند فرما دیتے تھے۔ البتہ افادہ عامہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا، اور احباب کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اس ماہ مبارک میں دوسرے معمولات پر غالب رکھیں۔ رمضان المبارک کے ساتھ جس طرح روزہ اور قرآن کریم کو خصوصی تعلق ہے، اسی طرح آپس میں بھی ان دونوں عبادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور مناسبت ہے۔ یہ دونوں عبادتیں یعنی روزہ اور قرآن کریم کئی خاصیتوں میں مشترک ہیں۔ رمضان اور قرآن کی مشترک خاصیتیں۔ پہلی مشترکہ خاصیت اس کی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجیے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو جگایا تھا، اس لیے میری شفاعت قبول کیجیے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ دوسری مشترکہ خاصیت اس میں یہ ہے دوسری مشترکہ خاصیت ان دونوں میں یہ پائی جاتی ہے، یعنی تلاوت قرآن اور روزہ میں، اور وہ خاصیت قرب خاص حق تعالیٰ کا ہے۔ وہ خاصیت قرب خاص حق تعالیٰ کا ہے۔ تلاوت میں بھی خاص قرب ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ دار کو بھی خاص قرب ہوتا ہے حق تعالیٰ کا۔ تلاوت میں بھی خاص قرب ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ دار کو بھی خاص قرب ہوتا ہے حق تعالیٰ کا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تلاوت میں وجہ قرب اور ہو اور روزہ میں وجہ قرب اور ہو، مگر نفس قرب خاص میں دونوں شریک ہیں۔ تلاوت سے تو اس لیے قرب خاص ہوتا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت ہوتی ہے متکلم سے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خاص تعلق ہوگا صاحب کلام سے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی دیوان وغیرہ تصنیف کیا ہو اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کے دیوان کو پڑھ رہا ہے، مصنف کو اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، خواہ وہ پڑھنے والا کلام سمجھتا بھی نہ ہو۔ جب بھی اس کے ساتھ خاص محبت ہوگی، اس کی طرف خاص عنایت مبذول ہوگی۔
مبذول ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ رمضان میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، ذکر و اذکار کے مقابلے میں قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، جیسا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ جیسا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں دوسرے امور سے، تمام امور سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کو سب سے زیادہ وقت دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، اور کیونکہ قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل ہوا اس لیے اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے تمام روزے اعمال کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔